پرستی اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ کسی بت پرست کو معاف نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے خاندانوں میں پیدا ہوئے؟ مثال کے طور پر ہندوستان میں اسلام کے علاوہ زیادہ تر آبادی ہندو ہے اور عمر بھر انہیں اسلام سے واسطہ نہیں پڑا ہوگا یا کسی نے انہیں اس بارے میں تعلیم نہیں دی ہوگی، تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہوں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کو کبھی جنت میں نہیں جانے دے گا؟ کیا صرف مسلمان لوگ ہی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا غیر مسلموں کا قصور یہ ہے کہ وہ اس چیز کو مان رہے ہیں جو انہیں پیدا ہونے کے دن سے سکھایا جا رہا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا؟ اور کیا وہ غیر مسلموں پر صرف اس وجہ سے رحم نہیں کرے گا کہ ان تک دین کا پیغام نہیں پہنچا؟ ناظرین، یہ بہت ہی جذباتی قسم کا سوال ایک ہندو خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کیا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک ہجان کی کیفیت تھی۔ اس کے الفاظ جیسے وہاں موجود ہر کسی کو چبھ رہے تھے اور اجتماع میں بیٹھا ہر شخص انہیں اپنے دل کے آر پار ہوتا محسوس کر سکتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس خاتون کو خدا سے بہت زیادہ شکوے ہیں اور وہ ان شکایتوں کے جواب میں کوئی تسلی بخش جواب حاصل نہ کر پائی تو وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ بظاہر اس کے چہرے پر پھیلے سکون کے پیچھے الفاظ کا چناؤ ایسا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اس کے سوال ختم کرنے سے پہلے ہی سیٹ سے اٹھنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس خاتون سے کیا گفتگو کی، آپ کو اس سب کا ہندی اور اردو ترجمہ کر کے بتاتے ہیں، مگر پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایسے ہی ایمان افروز اور روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو بر وقت پتا چل سکے۔ ناظرین، پہلے آپ اس خاتون کا سوال سن لیجئے، پھر آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سناتے ہیں۔ My question to you this evening is, with all due respect to Islam, you said that idol worship is the greatest sin in Islam and Allah does not forgive an idol worshipper for this. But what about people who have been born into families of religions other than Islam? For example, in India, most of the population is Hindu, and lifelong they may not have had exposure to Islam or somebody else who may have educated them about that. ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کا شکوہ سمجھا اور ضروری سمجھا کہ اس کو اطمینان دلائیں تو سب سے پہلے انہوں نے اس خاتون کی تعریف کی کہ اس نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ اس خاتون کو آسان سے الفاظ میں سمجھاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہو، عیسائی، یہودی، مسلمان یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہو۔ ہر بچہ پیدائش کے ساتھ ہی مسلمان ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں واحد دین ہے جو قابل قبول ہے، اور مسلمان ہونے کا لفظی معنی یہی ہے کہ وہ شخص جو اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی پر وہ راضی ہو جاتا ہے، تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ بعد میں وہ اپنے بزرگوں سے، والدین سے یا اساتذہ کے خیالات سے متاثر ہو کر بت پرستی شروع کر سکتا ہے، وہ آگ کی پوجا کر سکتا ہے یا وہ غلط راستے پر جا سکتا ہے۔ اب جب ہر بچہ پیدا ہوتے ہی مسلمان ہوتا ہے اور بعد میں اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے متاثر ہو کر اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے، تو جب وہ دوسرے مذہب سے اسلام قبول کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے کنورٹ کا لفظ غیر ضروری ہے اور غلط ہے۔ اس کے لیے ریورٹ کا مطلب استعمال ہونا چاہیے۔ کنورٹ کا مطلب ہے ایک عقیدے سے دوسرے عقیدے میں جانا، اور ریورٹ کا مطلب ہے ایک شخص صحیح عقیدے پر تھا، غلط عقیدے پر چلا گیا اور بعد میں صحیح عقیدے پر واپس آیا، تو اب زیادہ مناسب لفظ ریورٹ ہے۔ اب اس بہن کے سوال کے جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہونے پر ذمہ دار ٹھہرائے گا، تو اس کے جواب بڑے سادہ الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ چاہے مسلمان گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلم گھرانے میں، بالغ ہونے سے پہلے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس کے جواب ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے، اس کا نام چاہے جان ہو یا راہل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب تک وہ بچہ ہے اور وہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے تو وہ بچہ جنت میں جائے گا، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو یا غیر مسلم خاندان میں۔
اب جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بالغ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر بچہ جرم کرتا ہے تو عدالت نرمی دکھاتی ہے. جب کوئی بالغ شخص جرم کرتا ہے تو عدالت سخت سزا دیتی ہے. بالغ شخص عدالت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد نے سکھایا تھا کہ مجھے لوٹنا ہے یا اس لیے میں نے ڈکیتی کرتا ہوں. 22 سال کی عمر کا شخص چوری کر رہے پکڑا جائے تو اپنے والد کا بہانہ نہیں بنا سکتا، مگر کوئی 8-9 سال کا بچہ ایسا کرے تو اس کا بہانہ مان لیا جاتا ہے، کیونکہ پولیس، عدالت یا عام لوگ بھی بچے کے معاملے میں بہت نرمی دکھاتے ہیں. How can Allah hold responsible a person if he is born in a non-Muslim family? That's the reason if a child is born in a non-Muslim family, before he gains maturity, if he dies, he will go to Jannah inshallah. Why? Every child submits his will to Almighty God. He's a Muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو بتایا کہ ہر بالغ شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. جب کوئی شخص بالغ ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ وہ سچائی کو تلاش کرے، اور ساتھ ہی یہ ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ ہم غیر مسلم تک خدا کا پیغام پہنچائیں، اس بات سے قطع نظر کہ کسی شخص کو پیغام پہنچنے یا نہ پہنچے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا آفاقی اور لافانی پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں اور اس میں تمام ذرائع کا استعمال کریں. جیسے کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے تو میری ویڈیوز انٹرنیٹ پر بھی اپلوڈ ہو جاتی ہیں. اب میں سوڈان میں جا کر اگر تبلیغ نہیں کر سکتا تو سوڈان کے لوگ انٹرنیٹ پر تو مجھے دیکھ سکتے ہیں. یعنی میں خدا کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور اس میں اپنی توانائیاں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ 1950 کے آخر میں 2 قبائل ایسے دریافت ہوئے جن کا جدید تہذیب اور اپنے علاقوں سے باہر کسی انسان سے واسطہ نہیں پڑا تھا. ایک کا نام پاوکو تھا اور دوسرے کا یسٹر ورن تھا. یہ دونوں قبائل 1950 تک دنیا کے رابطے میں نہیں تھے. جب ان کو دریافت کر لیا گیا تو محققین کو جستجو ہوئی کہ وہ دیکھیں کہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، اور جب محققین نے وہاں جا کر یہ جاننے کی کوشش کی کہ زندگی کا طریقہ کیا ہے تو وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے تھے مگر وہ ایک خدا کو مانتے تھے. وہ مانتے تھے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے. وہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تھے. اس کا نام اسلام نہیں تھا مگر ان کا طریقہ کار سب اسلام جیسا ہی تھا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر بچے پر کوئی بیرونی اثر نہ ہو تو وہ بالغ ہو کر بھی مسلمان ہی رہتا ہے اور اسی راستے پر گامزن رہتا ہے جس کی پیدائش کا مذہب ہے. وہ اپنی مرضی خدا کے سپرد کر دیتا ہے. آج کل کی دنیا میں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو ہم مسلمانوں کا فرض ہے کہ اسلام کا پیغام اس تک پہنچائیں. اگر ہم نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ذمہ دار ٹھہرائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انقریب ہم انہیں افق کے دور دراز علاقوں اور روح میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ وہ حق ہے. اب ہم مسلمان تبلیغ کریں یا نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، وہ براہ راست ہر انسان کو خود اپنا پیغام کو پہنچا دے گا. Irrespective whether we do the job or not, we'll be responsible. But Allah says in the Quran, in Surah Fussilat, chapter number 41, verse number 53, سَنُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ الْحَقُّ. That soon we shall show them our signs in the furthest regions of the horizons and into their soul until it is clear to them that this is the truth. Allah has taken upon himself that he will directly convey this message to every human being himself. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کے دل میں ڈال دے گا کہ خدا کی حقیقت کیا ہے تاکہ انسان ابدی دین کی پیروی کرے. اب یہ ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ ہم اس پیغام کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیتے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو مجھے وہ چیزیں چھوڑنی پڑ سکتی ہیں جو مجھے پسند ہیں. مجھے اپنی شراب نوشی چھوڑنی پڑے گی، مجھے ڈیٹنگ کرنا اور ناچنا گانا چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اور جو بھی چیز اسلام میں حرام ہے وہ میں نہیں کر سکوں گا، جو میں ایک غیر مسلم ہوتے ہوئے دھڑلے سے سب کے سامنے سر عام کر سکتا ہوں. تو یہ ہم انسانوں میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ یا اس کے پیغام یا اس کے دین میں کمی نہیں. ہم اپنی دنیاوی خواہشات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بننے کا دکھاوا کرتے ہیں. جب اللہ براہ راست ہر انسان کے دل میں اپنی وحدانیت کے بارے میں پیغام ڈالتا ہے اور بت کی پرستش ممنوع ہونے کا پیغام سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ شرک جاری رکھتا ہے
تو وہ قیامت کے دن وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے عدل پر کوئی غیر مسلم کبھی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارے اعضاء تمہارے بارے میں گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے ہاتھ تمہارے بارے میں بولیں گے۔ لہٰذا قیامت کے دن وہ لوگ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ کبھی اعتراض نہیں کریں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، بلکہ وہ صرف ایک اور موقع مانگیں گے، مگر اللہ کہے گا کہ نہیں، بہت دیر ہو گئی۔ So on the day of judgment, therefore Allah says that no non-Muslim will ever object to the justice of Allah, because your organs will give witness about you, your eyes, your hands will speak about you. So on the day of judgment, even those people who will be put in hell, they will never object to the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. What they will say, please give us one more chance, and Allah will say it's too late. ناظرین، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اسی نے انسان کو بھی پیدا کیا اور اس کو عقل کی دولت سے بھی نوازا، فائدہ مند اور مضر چیزوں میں تمیز کرنے کا علم بھی دیا۔ اگر کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، مگر اسلام کے بارے میں نہ جان سکا اور احکام خداوندی اس کو معلوم نہ ہو سکے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، مگر یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں اسلام اور اس کے پیغام کا کسی نے نام تک نہیں سنا۔ لیکن آج کل کی دنیا میں ایسا خطہ شاید ہی ہو جہاں اسلام کا نام بھی لوگ نہ جانتے ہوں۔ اگر صرف اسلام کا نام سنا ہے، تفصیلات سے نہ واقف ہیں، تو مذہب اور عقیدے کے لحاظ سے اس کو جاننا اور سمجھنا اس شخص کی ذمہ داری ہے جس کو تاہی کی وجہ سے وہ قیامت کے دن جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت والی زندگی سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو صحت اور عافیت والی اور ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتا رہوں۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے لیے اور یہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ہر ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان کو پہنچ سکے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔